ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی ہی بے دردی سے پیٹا۔ یہ دیکھ کر بچے بھی خوفزدہ ہو کر رونے لگے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ شوہر نے جب پھر مارا تو بیوی کہنے لگی، میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا بچے خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ شوہر نے یہ بات سن کر ہاتھ روک لیا۔ بیوی کہنے لگی، میں جا کر تیری شکایت کروں گی۔ شوہر بولا، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ بیوی نے کہا، یہ تمہارا خیال ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے سے تم نے میرے سارے رابطے ختم کر دیے ہیں، اس طرح تم مجھے شکایت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ شوہر انتہائی تعجب کے ساتھ، پھر تم کیسے شکایت کرو گی؟ بیوی، میں رابطہ کر کے شکایت کروں گی۔ شوہر کہنے لگا، تمہارا موبائل بھی میرے پاس رہے گا، اب جو کرنا ہے کر لو۔ جیسے ہی بیوی حمام کی طرف لپکی، شوہر نے سمجھا کہ شاید یہ حمام کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے شوہر بھاگ کر جلدی سے حمام کے باہر والی کھڑکی کے پاس گیا اور انتظار کرنے لگا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تو وہ واپس اندر آ گیا اور حمام کے دروازے کے سامنے بیوی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب بیوی حمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت سی پیاری سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ بیوی کہنے لگی، میں تیری شکایت صرف اس خدا سے کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے، تیری بند کھڑکیاں اور دروازے مجھے نہیں روک سکتے۔ شوہر نے یہ بات سنی تو رخ بدلا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب بیوی نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ خدا بندی میں اپنے ہاتھ بلند کرنے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ کیا سجدے میں کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں؟ بیوی کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس سب کے بعد میں اتنی جلدی ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ شوہر کہنے لگا، باخدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تجھے بد دعائیں نہیں دے رہی تھی بلکہ شیطان کو دے رہی تھی جس نے تجھے غصے پر اکسایا ہے۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی بھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تاکید کی تھی کہ تم ان کے بن کر رہو، وہ تمہاری بن کر رہیں گی۔ جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں تو بہت پیار محبت ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو یہ پیار محبت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک چیز انسان کو نہ ملے تو وہ اس کے لیے پاگل ہوا پھرتا ہے، مگر جب وہی چیز اسے مل جائے تو وہ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کچھ بیویوں کو لگتا ہے کہ شادی کے پہلے پہل تو شوہر بہت پیار سے رہتا ہے مگر اب نہیں رہتا۔ تو ایک بات میں کہوں گا، جو آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، آپ کی ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے، آپ اس کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی پیدا مت ہونے دیں، کیونکہ بدگمانی اور وہم ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ کبھی منا لیا اور کبھی مان گئے، زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ غریبی سے بچنا چاہتے ہو تو شام کے وقت گھر میں جھاڑو ہرگز نہ دیا کرو۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی پکچر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اور دیکھیں
اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی ناول اور پکچر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پا لیتے ہو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہوتا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تو باہی ہے۔ دعا کرتے وقت اگر آپ کی آنکھیں بر آتی ہیں تو صرف اتنا سوچیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ نا امید نہ ہوا کرے، دعائیں رد نہیں ہوتی لیکن صحیح وقت آنے پر قبول ضرور ہوتی ہیں، اور صحیح وقت کون سا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، آپ اور میں کبھی نہیں جان سکتے۔